احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. آمین آمین. سبحان اللہ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے اچھے کاموں کے ساتھ اور بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے. آمین ثم آمین. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر سے جہاں جہاں سے ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب سے، بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے، چینل 5 اور پلے انٹرٹینمنٹ کی جانب سے رمضان بہت بہت مبارک ہو. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. جہاں جہاں ہوں گے آپ لوگ کے رمضان مبارک بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے. جی تو شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے، بنے رونق گلزار. تمامی حاضرین و ناظرین کو چینل 5 نیوز آئی ڈی اور پلے ٹی وی کی اسکرین دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمدللہ اللہ کا احسان کرم اور فضل ہوا کہ آج ہم اپنی 24ویں سحری اختیار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرے نبی آقا و مولا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جس کو 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں دیں اور اس نے اس کی خوب تربیت کی، حتیٰ کہ اس کو پڑھایا لکھایا، اس کی شادی کرائی، تو جنت میں اللہ کے نبی نے یوں 2 انگلیاں کر کے بتائیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. تو اللہ کے نبی نے بیٹیوں کے بڑے فضائل بتائے ہیں، بڑے مقامات بتائے ہیں عورتوں پر رحم کرنے کے حوالے سے، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو اللہ پاک ہمیں ان حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس پر گفتگو بھی کریں گے ہم. السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہوں. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے نعت خواں کی جی 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 بالکل. انشاءاللہ ہمیں ہمارے ساتھ بہت خوبصورت نعت خواں شہر کراچی کا بہت بڑا نام، مختلف ٹی وی سکرینز پہ ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، اور آپ کی نعتیں ماشاءاللہ بہت فیمس ہوتی ہیں. میں چاہوں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے دانش مرزا صاحب. مرزا دانش بیگ. السلام علیکم ٹو آل آف یو، تمام ناظرین و سامعین کو. اچھا، بہت ہی پرانا کلام ہے اور بہت خوبصورت کلام ہے. امید ہے کہ سب کو انشاءاللہ پسند ہے. اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ سے. اور ہماری خوبصورت ٹرانسمیشن کا خوبصورت آواز سے آغاز کیا. ہمارے ساتھ
موجود ہیں. ہمارے ساتھ جی. ہم تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی حافظ حنین عالم صاحب نے. ماشاءاللہ جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آپ کا آنے کا. جی. اور دانش بھائی ہمارے ساتھ ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ پچھلے سال بھی ساتھ تھا الحمدللہ, اور بنو یوتھ کی آواز سے ان کا ایک بہت گہرا, اور یہ اس ٹیم کے بہت ایک خاص اہم حصہ ہیں اور ایک ممبر ہیں اس کے. اور کتنے سال سے ہیں دانش بھائی آپ ان کے ساتھ؟ 7 سے 8 سال تقریباً. 6-7 سال تو ہو گئے جب انیشلی غلام بھائی نے ایک جی. انیشیٹ لیا کہ جو ہے نا وہ جس طرح سے لوگوں میں آرٹ اسکلز ہیں اور وہ اس کو ابھار نہیں پاتے اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا. بالکل obviously. بالکل. اور ہمارا لاسٹ ایئر تو جو ہماری ٹرانسمیشن تھی اس کا جتنا گرافک کا کام تھا وہ بھی آپ کی طرف سے تھا, لیکن ابھی یہ بزی ہو گئے کیونکہ الحمدللہ ان کی جاب اسٹارٹ ہو گئی ہے. بالکل ایسے تو ابھی ہمارے ساتھ ویسے ہیں لیکن گرافک کے کام کے حساب سے اس دفعہ تھوڑا سا کم ہو گیا. جاب کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کہ 6 سے 7 سال ہو گئے بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ, کیا لائف میں چینجنگ آئی اور ان کو گروم کرتے ہوئے کیا آپ نے دیکھا, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں غلام بھائی نے جو اسٹارٹ میں انیشیٹ لیا نا کہ وہ ایکچولی دیکھا انہوں نے یہ کہ کام تو غلام بھائی نے بہت سے اداروں کے ساتھ مل کے کام کیا تھا. اپنا ادارہ بنانے کا مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ لوگوں دیکھا انہوں نے کہ لوگ کے اندر جو اسکلز ہے وہ لوگوں کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا بچوں کو. کسی کے اندر نعت کی اسکلز ہے, کسی کے اندر دوسرے قسم کی اسکلز ہیں, کسی کو کوئی ٹیکنیکل ہے, کوئی مطلب. تو غلام بھائی نے چاہا کہ ان کو جو ہے کسی ایک پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ اس میں ان کی ساری صلاحیتوں کو جو ایک جگہ جمع کر کے کسی اچھے مقام تک لے کے جایا جائے. تو غلام بھائی نے اس طرح سے انیشیٹ لیا. پھر اسٹارٹ سے ہم ان کے ساتھ ہی تھے کہ کچھ ایونٹس کیے ہم نے اور کچھ نعت خوانی کے مقابلے کروائے, مختلف قسم کے اس طرح کے مقابلے کے اسپیچ کمپٹیشنز کروائے مختلف اسکول کے بچوں کو لے کے, اور اورنگی اور دیگر جو ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور دیگر بھی سب علاقوں سے اور بہت تقریباً ہم پورے پاکستان سے کہہ سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نیک سوچ پہ اور برکت ڈالے. مزید ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مہمانوں کی جانب چلتے ہیں. جی ہمارے ساتھ آج ایک دفعہ پھر خوبصورت مہمان موجود ہیں جن کو آپ سنتے ہیں, ہمارے اسکالر جن سے آپ سوالات کرتے ہیں, جو آپ کو مسائل کا حل بتاتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ارشد رفیق صاحب, ہمارے مذہبی اسکالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2-3 دن کے بعد آپ آ رہے ہیں. بالکل. اور ٹرانسمیشن میں ایک ہماری نا الگ سائڈ سے روشنی آ رہی ہے الحمدللہ, اور وہ 3 دن سے نہیں تھی. آپ شکایت تو کر سکتے ہیں ہم سے, بالکل کر سکتے ہیں. اور یقیناً ہمارے ناظرین آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے, ہم سے پوچھ رہے تھے کہ حافظ صاحب کب آئیں گے, ہم کب الحمدللہ ان سے نیک باتیں نیک چیزیں پوچھیں گے. موضوع ہمارے نہیں ہو رہے تھے 2 دن سے, ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے. تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. ابھی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جزاک اللہ. تو ابھی چاند رات تک آپ ہمیں یہاں سے روشنی دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم حسین انصاری صاحب. آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور خاص طور پر بنو یوتھ کی آواز کا ایک اہم حصہ ہیں, وائس چیئرمین ہیں آپ بنو یوتھ کی آواز کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل. بہت دیر سے آپ نے دیدار کرایا ہے. بس مصروفیات کی وجہ سے, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آنا. کبھی کبھی آ جایا کریں, آپ کو دیکھ کے ہمیں اچھا لگتا ہے. جو محبت ہے وہ کھینچ لائیں بالآخر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ محبت قائم رکھے آپ کے ساتھ. آمین ثم آمین. اور مزید ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. اور ناظرین ان کا جو سیگمنٹ ہے یقیناً آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں, وہ آج کی بات. اور وہ جب آج کی بات کرتے ہیں یقیناً آپ لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں اور بہت چیزیں ان سے سیکھنے کو ملتے ہیں. ماشاءاللہ سے ہیں وہ ننھے سے ستارے, لیکن جب وہ بولتے ہیں تو باخوب بولتے ہیں. میرے ساتھ ہے طائب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ سنیں؟ الحمدللہ. آج آپ کا ہیئر اسٹائل چینج ہے, کیوں؟ خیریت؟ بس جو ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہیں انہوں نے بولا کچھ چینج کر دیں. اچھا ٹرائی کیا تو اب اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا اب ایسی بنائیں گے. وائٹ سلوار قمیض میں طائب آج کل. ہاں میں آپ کی شال کو مس کر رہا ہوں. بالکل. اگر آپ نے یوز نہیں کرنا تو ہمیں دے دیں انشاءاللہ. کل آپ لے لیجیے گا. اچھا طائب سے جو بھی, اچھا طائب سے آپ جو بھی بولیں گے نا وہ کہیں گے کل انشاءاللہ لے لینا. لاسٹ ٹائم 2-3 ٹرانسمیشن پہلے میں نے ان سے فروٹ کی بات کی تھی, انہوں نے کہا لے لینا. کل نہیں اور یہ دیں گے ہمیں سب چاند رات کے بعد, ہے نا؟ نہیں آپ میرے کو بتائیں, ریمائنڈ کرا دی کریں, میں لے آؤں گا. چلو ٹھیک ہو گیا. ناظرین ٹرانسمیشن کو مزید آگے ہم بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی تیمور بھائی. ہاں جی بلال بھائی، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بالکل، حافظ ماشاء صاحب اللہ سے. سے. جی. حافظ صاحب، سب سے پہلے میں ایک سوال کی جانب آؤں گا اور ہمارے ناظرین محترم، ایک فیملی آج ٹینکر حادثے کے شکار ہوئی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہیں. میاں بیوی تھے اور جو بیگم تھیں، جو خاتون تھیں، وہ حاملہ تھیں. اور جیسے ہی یہ حادثہ ہوا تو ان خاتون نے جو ہے وہ، ان کی بیٹی اسی وقت پیدا ہوئی، خاتون مر چکی تھیں، ماں اس کی یعنی بچی کی، اور باپ بھی مر چکا تھا. تھوڑی دیر میں بیٹی کو جب ہاسپٹل لے کے جایا گیا تو بیٹی بھی اس وقت تک انتقال کر گئی تھی. مطلب 3 جانیں ایک حادثے کا شکار ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے ہم ان فیملی کو بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے، چینل 5 کی جانب سے، پلے ٹی وی کی جانب سے تعزیت کرتے ہیں. اللہ پاک، اس کا جان کا تو کوئی بدل نہیں ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں. اور یقیناً حافظ صاحب، میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ پریگنینسی کے دوران جو خاتون انتقال کر جائے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے. اس پہ کچھ گفتگو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. بے شک کہ یہ آج کا المیہ ہے، آج کل کے اس طرح کے حادثات بہت دیکھنے میں آ رہے ہیں. اچھا، حاملہ کی تو شہادت والی بات ہے ہی ہے. یہ جو لوگ دب کر مر جائیں، حادثات میں مر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، تو شہادت کے قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ جس طرح سے وہ دب کر مر گئی ہیں، اس طرح سے ایکسیڈنٹ وغیرہ کے معاملات میں، تو اللہ پاک نے ایک تو درجہ رکھا ہے. دوسری بات کہ جن کے چھوٹے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں جی. تو وہ ان کے لیے کل بروز قیامت اللہ کے پاس اس کی بھی شفاعت کریں گے. ماشاءاللہ. چھوٹے بچوں کی شفاعت بھی مانی جاتی ہے، بعض کتابوں میں، روایتوں میں یہ بات بھی مینشن ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو حالات ہیں، ہم پر اس پر صرف ہم باتیں کر کے کیا کریں گے، اس پر ہمیں چاہیے کہ لائن آف ایکشن بھی کوئی بنائے. لائن آف ایکشن کا مسئلہ ایسا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا آج کے حکمرانوں کو کیا بات پیاری سمجھا دی کہ بھائی اگر دریائے فرات کے نزدیک کوئی کتا بھی مر جاتا ہے تو کل بروز قیامت عمر اس کا جواب دے ہوگا. تو آج کے کیا حکمرانوں نے یہ باتیں، یہ روایتیں، یہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کی باتیں نہیں سمجھی. یہ حادثہ پہلا حادثہ تو نہیں ہے تیمور صاحب، یہ تو متواتر ہو رہا ہے، متواتر. کئی لوگوں کو جیلیں بھی ہوئی، پھر دیگر چیزیں ہوئی، لیکن ہوش کے ناخن نہیں لیا گیا. کہ ہمارے یہاں ہم اپنی غلطی سدھارنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، غلطی پر غلطی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ پاک محفوظ فرمائے. تو بے شک کہ جو فیملیز ہیں، یہ جو حادثہ ہے یہ شہادت کے قسموں میں سے ایک قسم ہے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. اور بچی کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا، اور بالخصوص بیٹیوں کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ پہلے کے زمانے میں نا مطلب بیٹی پیدا ہونے پر لوگ برا سمجھتے تھے، تو فرمایا جہالت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، رحمت ہے. اب رحمت کیا ہے؟ اب ہمارے یہاں اتنی عام بات ہے یہ کہ رحمت ہے. جناب، رحمت وہ شے ہے کہ فرمایا کہ ایک شخص جس نے 30 سال اللہ کی عبادت کی، اللہ نے اس کے لیے ایک دریا بہا، ایک نہر بہا دیا، اور اس کے لیے ایک سیب کا درخت اگا دیا. فرمایا کل بروز قیامت جب اللہ کے پاس پہنچا کہ یا بار الہ، میں نے 30 سال عبادت کی اس خیال کے ساتھ کہ میں نے عبادت کی، اللہ میرے لیے کیا حکم سنائیں گے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے جا، میں نے تجھے اپنے رحمت سے بخش دیا. اس شخص کے دل میں خیال آیا، یا اللہ جو میں نے 30 سال عبادت کی وہ عبادت یعنی اس کا کوئی مجھے صلہ نہیں مل رہا. تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، دلوں کی بات جاننے والا. اس نے کہا ہے فرشتوں، میرے اس بندے کو جس کو میں نے اپنے رحمت سے بخشنے کا کہا، اسے جہنم کے قریب سے گھما کر لے آؤ. جب فرشتے سوئے جہنم لے کے گئے تو ابھی جہنم میں ڈالنا نہیں، جہنم کے قریب لے کے گئے تو دیکھا کہ پیاس سے برا حال ہو گیا. اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک فرشتہ پانی کا پیالہ لے کے گزر رہا تھا، اس نے کہا اللہ تش اللہ تش مجھے پیاس ہے. تو فرشتے نے کہا بھائی یہ دنیا نہیں ہے. کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا ایک پیالے پانی کے بدلے 10 سال کی نیکیاں. فرمایا لکھتے ہیں کتابوں میں مؤرخ لکھتے ہیں کہ وہ پیالہ اٹھایا اور اس نے پی گیا. وہ آگے گیا، دوسرا یہی معاملہ ہوا. جہنم کی جو گرمی ہے کہ جس کی جہنم کی جو انگاریں ہیں وہ مصر کے اونٹ کے برابر ہیں، اور جہنم کی آگ لال نہیں ہے، سیاہ ہے. اور میں جہنم کی آگ کو اتنا دہکایا گیا کہ دہک دہک کے وہ سیاہ ہو گیا. آج آسانی سے کہہ دیتے ہیں جناب جو ہوگا دیکھ لیں گے، کوئی نہیں دیکھ پائے گا. تو فرمایا یہاں پہ موضوع ہمارا رحمت ہے. تو فرمایا دوسرا گلاس پانی بھی اس شدت سے پیاس میں پی لے گا، اور تیسرا گلاس پانی بھی پی جائے گا. اب وہ کہے گا 30 سال
کہ پانی 30 سال کی عبادت کو 3 گلاس پانی میں بیچ دیا. اب تو خالی اللہ کے پاس ہے. اب اللہ کیا پتہ نہیں حکم فرمائیں گے. فرشتے لے کے جا رہے ہیں رب تعالیٰ کے پاس. یہ شخص عاجز ہوئے تو عاجزی انکساری اعمال کرنے کے باوجود بھی جھکاؤ, یہ ہمارا طریقہ کار تھا. بہرحال جب فرشتے نے حضور اللہ کے پاس پیش کیا, رب تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندے جا, میں نے تجھے اپنے رحمت سے بخش دیا. خوشی خوشی تو جنت چلے گیا. تو المقصود یہ ہے کہ رحمت کوئی عام سی چیز نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں, فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائی, 2 بیٹیاں عطا فرمائی, فرمایا اس نے اس کی تربیت کی. اب دیگر جو معاملات ہیں وہ حدیث کے الفاظ میں شادیاں اور اس طرح کی بات نہیں پڑھنے میں آتا, اس کی تربیت کی قرآن حدیث کے مطابق. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کل جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں, یعنی کہ ایسے میرے قرابت داروں میں سے ہوگا. اور انبیاء علیہ السلام کا جنت میں کیا مقام ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے قریب جنت میں جگہ مل جانا کھیل بات نہیں ہے. تو یہ بیٹیوں کا مقام اسلام نے ارشاد فرمایا. اور اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. تو بس جس کو اللہ نوازنا چاہتا ہے, رحمت کی ڈیفینیشن میں نے بتا دی کہ اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے اس کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے, اور خوش ہوتا ہے اس کو اور بیٹیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آج فی زمانہ میں 2025 کی اگر بات کروں تو یہ ضرور کہوں گا کہ آج کل معاشی طور پہ اور سوشلی طور پہ بھی بیٹیاں زیادہ فروٹفل ہیں ماں باپ کے لیے. بالکل آفٹر میرج بھی وہ زیادہ تقرب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حافظ صاحب, ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور حافظ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ بیٹی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہر گھر میں دے. آمین ثم آمین. اور ناظرین ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں, ہمارے مہمان ہیں. جی بالکل فہیم بھائی موجود ہیں. کیسے فہیم بھائی, رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ. بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ جو آپ کا ایک سفر ہے, طویل سفر ہے, اب تو میرے خیال سے 7-8 سال اس بات کو ہو گئے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, وائس چیئرمین ہے بنو یوتھ کی آواز, کس طرح سے بنی, کس طرح سے اس نے اپنا کام شروع کیا اور کہاں سے شروع ہوئے تھے اور آج کس مقام پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوال ہے کہ بنو یوتھ کی آواز جو ہے وہ کس طریقے سے بنی, کیا ویژن تھا, کیا مشن تھا, کیسے وہاں تک پہنچے اور کیسے کیا ہوا. ایک شعر ہے جو کہ سمجھ لیں کہ بآسانی سمجھنے کے لیے بہت آسان ذریعہ کہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا. کیا بات. بنو یوتھ کی آواز 2 لائن میں میں نے بیان کر دی. اب اس کو خلاصہ کہتے ہیں کہ کیسے بن. ہر طرح کے لوگ کام کرتے ہیں, سوشل ایکٹیویٹی لوگ کرے جا رہے ہیں, کھانا کھلائے جا رہے ہیں, پانی پلائے جا رہے ہیں, یہاں سبیلیں وہاں سبیلیں, یہ کام راشن, یہ بہت ساری چیزیں. بالکل ایسے. کب تک سوال, کب تک کسی کو کھلاتے رہو گے, کب تک کسی کو پلاتے رہو گے, کب تک کرو گے. صحیح. پوری زندگی ہم اپنے آپ کو پالیں یا لوگوں کو پالیں. پاکستان ویسی انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, وی آر ناٹ فائنینشلی اسٹرانگ لائک امریکا. ٹھیک ہے, ہم یورپ کی طرح فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے. بنو یوتھ کی آواز نے دیکھا کہ جب جہاں پہ ایسے لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی مشن نہیں, کوئی ویژن نہیں ہے, تو ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اکیلے, صحیح, جس کا نام سید غلام محی الدین ہے. ماشاءاللہ. اور وہ کھڑے ہو کے یہ بیڑا اٹھاتا ہے کہ نہیں, جو اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون یوتھ, اس کو ڈیولپ کرنا, اس کو آگے اس کے منصب کو آگے بڑھانا ہے. کیونکہ جاپان ڈیولپ ہے لیکن جاپان پریشان ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ینگسٹر کی تعداد کم ہے, اس کے پاس ایجڈ لوگ زیادہ ہیں ریشو میں. لیکن پاکستان کو اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے کہ یہاں پہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو بنو یوتھ کی آواز کا بیڑا اٹھایا, بنو یوتھ کی آواز کو ڈیولپ کیا. ایسے تمام ٹیلنٹس کو جو کہ جو بیچارے اپنے غربت کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتے تھے لیکن وہ نوجوان تھے, ان میں صلاحیت تھی, تو اس کو آگے بڑھایا. اور پھر اسی کے دوران, اسی کے چند ماہ بعد میرا سلسلہ جو ہے وہ بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ جڑا, بحیثیت ایک کارکن جڑا. اور پھر میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا اسٹارٹ کیا, ان کے ساتھ مختلف ایونٹس کرنا اسٹارٹ کیے. اور پھر وقتاً فوقتاً دیکھتے دیکھتے میں وائس چیئرمین کے منصب پہ, جو کہ سیکنڈ ان کمانڈ ہے اس جماعت کی, میں فائز ہوا. اور بس اتنا سا مشن تھا, یہ خواہش تھی کہ کسی بھی طرح اس نوجوان کو ڈیولپ کرنا ہے.
اور اس قوم کی خدمت کرنی ہے اور اس قوم کی خدمت مثبت طریقے سے کرنی ہے، راشن سے نہیں کرنی ہے۔ ہمیں صحیح ٹریک بتانا ہے نوجوانوں کو کہ تم کہاں جا سکتے ہو، تم کیا کر سکتے ہو، تم اس ملک اس قوم کے لیے کیا کیا نہیں کر سکتے، سرمایہ ہو تم اس قوم کا۔ تو الحمدللہ ہم اس مشن میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت کامیابی سے گامزن ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا۔ اور سب سے ایک چیز یہ بہت اچھی ہے تیمور بھائی کہ جیسے جو انہوں نے کہا آغاز میں اپنے کہ راشن اور بہت ساری چیزیں ہم دیتے ہیں اور وہ ایک ٹائم کی ہوتی ہے، انسان کھا لیتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، بٹ آپ لوگ کا جو مین ایم تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے انگلی پکڑ کے مین ٹریک پہ لے آئے ہیں، اب آپ چلتے رہیں اس کو، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی سوچ کو، آپ لوگ کی ہمت کو اور نوازے اور دے، آپ لوگ کو ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور وہ سیگمنٹ ہے آج کی بات، اور آج کی بات میں آپ کو پتہ ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں طائف ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں۔ پتہ ہے تمہاری ماشاءاللہ سے اب ہم کون سی سیری کر رہے ہیں؟ 24ویں۔ الحمدللہ تمہاری پتہ ہے ایک پرسنالٹی ایسی میچیور ہوتی جا رہی ہے حافظ صاحب ماشاءاللہ سے۔ اب لائک پچھلے ویک تھوڑے کم تھے، اب تھوڑے اوپر ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی تم جیسے جواب دیتے نا ماشاءاللہ الحمدللہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑی لائن آنے لگی ہے ان کے، آپ ان کے جملوں کے اندر کوئی ایک ایسی لائن آتی ہے جو آپ کو حیران اور پریشان کر دیتی ہے۔ بالکل، اور ناظرین یہ بھی اسی بنو یوتھ کی آواز کے ایک یوتھ ہے الحمدللہ۔ چلے آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ کا آج کی بات۔ جی بسم اللہ۔ ہمت، شفقت، چاہت اور قربانی۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ ہمت، شفقت، چاہت اور قربانی، یکجا لہوں تو بابا جانی۔ واہ 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 واہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے اور آج کی جو بات ہے وہ ہے قربانی۔ ماشاءاللہ۔ قربانی ہے تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ، ہم جتنے بھی سب بیٹھے ہیں ہم سب کو اس کی اہمیت اور فضیلت پتہ ہے، لیکن ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اور ابھی جو ایک جنریشن ہے سو کالڈ جینزیز، بالکل جینزیز، اس کو اس بات کا، اس ورڈ کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ اس کو مطلب صرف اتنا پتہ ہے کہ قربانی کا مطلب ہے کہ عید الاضحیٰ آئی، آپ نے قربانی کری، کوئی بھی جانور لے کر آگے قربانی کری، قربانی کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا، غریبوں میں بانٹا، ریلیٹیوز میں بانٹا، خود کھایا، قربانی ہو گئی۔ لیکن یہ قربانی ہے، لیکن وہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی بہت طریقے ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم اپنے گھر سے مثال لیتے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں اب انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی دن رات محنت کی ہے، اپنا دل مارا ہے اور اپنی ایگو ہرٹ کی ہے، کیا کیا نہیں کیا، اپنے اندر کی فیلنگس کو قربان کیے، تو کیونکہ تاکہ ہمیں اچھا ایک فیوچر ملے، اچھی ایجوکیشن ملے، جو ہمارا انٹرسٹ ہے وہ ہمارا باہر ہے، ٹیلنٹ باہر ہے، اور اگر باہر آ گیا تو اس کا اگر کورسز کی ضرورت ہے تو کورسز کریں، اور کورسز کرنے کے بعد اب وہ آتا ہے کہ پریکٹیکل کرنا کام، اب پریکٹیکل کرنے پہ بھی انویسٹمنٹ لگتی ہے پیسوں کی، اور وہ انویسٹمنٹ لگا کے اگر وہ فلاپ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں، کیونکہ محنت کی کمائی ہے، ہاں ڈیفینیٹلی وہ محنت کی کمائی کی فیلنگز بھی ہرٹ ہوتی ہیں، تو وہ اتنی ساری چیزیں فیس کرتے ہیں بیکاز آف دیئر چائلڈس، تاکہ ان کو ایک اچھا فیوچر مل سکے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم بیان کروں گا کہ اللہ چاہتا ہے اس کا ہر بندہ ابراہیم کی طرح ہو، مطلب کہ اس کا ہر بندہ ابراہیم کی طرح ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تھا قربان ہونے کے لیے۔ ماشاءاللہ بالکل، اگر ہر کوئی اگر ایسا بن جائے گا تو ہمارے ملک میں امن و سکون پیدا ہوگا، بالکل ہم سب کامیابی کی طرف نکلیں گے، ہمارے راہ کھلتے جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور ایک اور بات یہ کہوں گا کہ اگر ہم اپنی ایگو کو ہرٹ کریں گے نا، کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے اس کی وہ سمجھتی ہے کہ اس کی ایگو یہاں پر ہے اور باقی ساری چیزیں پھر نیچے آتی جاتی ہیں، بالکل صحیح۔ اگر وہ اپنی ایگو کو اگر اس چیز کو ہرٹ کر دیا تو باقی ساری چیزیں نا خود ہی اپ ہوتی جائیں گی اور کامیابیاں آتی جائیں گی۔ اب جیسے کہ ایک مثال دیتا ہوں، آپ اور میں چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اب نہیں میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے، ٹھیک ہے، میں چھوٹا ہوں اور آپ بڑے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے بھی ایک بریسلیٹ بنا ہوا ہے، اب میں آتا ہوں آپ کے پاس، میں بولتا ہوں بلال بھائی میرے کو نہیں بریسلیٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ میرے کو دے سکتے ہیں؟ ابھی تو آپ مجھے دے دیں گے، لیکن آج کل کی جنریشن کی بات بتا رہا ہوں، وہ منع کرتی ہے، بولتی ہے کہ نہیں یار یہ میرے دل کے قریب ہے، میرے کو بہت اچھی لگتی ہے، اور فلاں باتیں بولتی ہے اور اس چھوٹے بھائی کو بھگا دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، آج کی بات بہت خوبصورت تھی، اور جاتے جاتے تو آپ شعر بولتے ہیں وہ بولیں، پھر ہم اگلے مہمان کی جانب چلتے ہیں۔ جاتے جاتے شعر یہ بولوں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، صحیح، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور طیب اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے میں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے آپ کا نیک جذبہ ہے, جب بھی آپ بات کرتے ہیں بہت اچھی کرتے ہیں ماشاء اللہ سے, جزاک اللہ آپ کا. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں حافظ صاحب کی جانب. جی ہم حافظ صاحب کی جانب چلتے ہیں. حافظ صاحب میرے پاس ایک سوال آیا تھا, مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر. اللہ پاک نے اپنی لاریب کتاب میں واضح اس کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بالکل خیر من الف. تنزل الملائکہ جس میں ملائکہ فرمایا اس کثرت سے تعداد میں ملائکہ روح زمین پر دنیا میں آتے ہیں. ملائکت والروح اور جبرائیل کے بارے میں روح جبرائیل بھی الحمدللہ اس میں آتے ہیں. اور یہ صبح ہونے تک یہ الحمدللہ یہ رحمت والی رات, یہ برکتوں والی, یہ عنایتوں والی رات جو ہے وہ قائم رہتی ہے. تو لیلۃ القدر جو اعتکاف کا ایک مقصد فقہاء کرام نے جو بیان فرمایا ہے وہ بھی لیلۃ القدر کی تلاش بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. تو اعتکاف میں جو معتکفین بیٹھتے ہیں وہ اللہ کی یہاں مسجد میں دھرنا ڈال کے کہ اللہ تجھ سے اپنی بخشش و مغفرت لے کے اٹھیں گے, اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے وہ طاق رات بھی ڈھونڈیں گے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا, آپ نے اس حوالے سے جب آپ مسجد نبوی میں طاق راتوں کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ آخری راتوں میں طاق راتوں میں سب لوگ اعتکاف کرنے کے حوالے سے بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے بالخصوص, اور اس پہ لیلۃ القدر کو بھی ڈھونڈا کرتے تھے. لیلۃ القدر وہ رات ہے, وہ بات ہے فرمایا کہ پوری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ ایک جگہ, اور لیلۃ القدر کی ایک رات الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے یہ رات. اور دانش بھائی جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آنے کا ماشاء اللہ سے طیب آپ کا, اور حافظ صاحب آپ کا جزاک اللہ ماشاء اللہ. ہمیشہ کی طرح جب آپ آئیں آپ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی, آپ سب کا جزاک اللہ. ناظرین ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک کے بعد ویری لانگ ٹائم ہماری آج کی مہمان جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گئی, ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے, اور آپ یقیناً انہیں بہت یاد کرتے ہیں. ان کی آواز ہم اپنی ٹرانسمیشن میں بہت کمی محسوس کرتے تھے کیونکہ اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی, اور ناظرین آپ بہت پسند کرتے تھے. ہمارے سیگمنٹ کی ایک وہ جان تھیں, اور ماشاءاللہ سے اور جب وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہوتی تھی آپ کو پتا تھا عمر بھائی ہم سب انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے تھے بالکل. اور یقیناً ہم روز ان کی دعا کے لیے بھی آپ سب کو کہتے تھے, اور ماشاءاللہ سے جزاک اللہ آپ سب نے ان کے لیے دعا کی, اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو کے آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیدہ طیبہ شاہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ سے پورے پاکستان کی دعائیں تھیں آپ کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہونا نا میں نے بالکل, جو کہ ہم آنیئر کرتے تھے, اور بہت ساری مائیں بہنیں اور بڑے جن کی جو بھی تھے آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ آپ ٹھیک ہوئیں, اور الحمدللہ آپ جلدی سے. مجھے بتائیں ہوا کیا تھا آپ کو؟ وائرل بخار تھا, بگڑ گیا تھا. اچھا صحیح. تو پھر اس کی کیئر کی, صحیح سے ٹریٹمنٹ لی اس کی؟ چل رہی ہے, اور آج بھی آنے کا منع تھا, لیکن پھر میں نے کہا نہیں, اب میں بھی خود یاد کر رہی تھی, میں نے کہا نہیں اب جانا بنتا ہے. نہیں بالکل, کیونکہ اگر آپ آئی ہیں نا اب آپ کو یقیناً ہمارے ناظرین دیکھ کے وہ ڈھیروں اور دعائیں دیں گے, اور انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا اپنوں میں انسان رہتا ہے تو جلدی ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں, ہماری ایک اور سیگمنٹ کرتی ہیں جو ہماری ٹرانسمیشن کا وہ بھی بہت خاص حصہ ہے, اور یقیناً کل ان کے ساتھ بہت اچھا ساتھ رہا, اور آنے والے دنوں میں بھی بہت اچھا رہے گا ماشاءاللہ سے. بہت اچھی وہ ہوسٹ ہیں, اور سیگمنٹ کو لے کے بہت زبردست سے چلتی ہیں. جیا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. ہمیشہ کی طرح خوبصورت نظر آ رہے ہیں آپ دونوں. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلیں گے طیبہ کی جانب پر. ہم ان سے کہیں گے کہ گزارش کریں گے کہ ہمارے ساتھ کون ہے نا جی. کوئی قید نہیں ہے بالکل ماشاءاللہ. ہمارا خاصہ ہے کہ ہم ہر کسی کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ مایہ ناز نعت خواں موجود ہے.
इरफान रज़ा कादरी साहब। माशाल्लाह मैं आपसे माशाल्लाह। गुजारिश करूंगी बिस्मिल्लाह कीजिए। नाते रसूल नाते महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि महबूब वसल्लम पेश करें। जी 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 मैं दे देता हूँ, लाइए जज़ाकल्लाह, ये लीजिए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और तैयबा ने आगाज़ किया था अपने सेगमेंट का चमकते सितारे बहुत खूबसूरत सी आवाज़ के साथ। अब हमारे साथ हैं जिया खान और वो इंशाल्लाह अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगी, हमारे मेहमान। जी शुक्रिया बिलाल आपका कि आपने मेरा सेगमेंट करने का मुझे मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। और सईद भाई के बारे में बताऊं कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, डिफरेंट चैनल पे अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं और आज हमारे इस बज़्म में आए हैं। तो सईद भाई आप मुझे ये बताएं कि आपके रोज़े किस तरह से गुजर रहे हैं? माशाल्लाह सर बहुत अच्छा गुजर रहा है। माशाल्लाह। और आप माशाल्लाह आशिक रसूल हैं, सना ख़्वां हैं, लेकिन प्रोफेशनली आप फ़ोटोग्राफ़र हैं। तो सना ख़्वानी में और फ़ोटोग्राफ़ी से किस तरह से आपका मेल ताल हुआ, किस तरह से आप इस तरफ आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बचपन से ही मैं नात पढ़ता था माशाल्लाह। तो जब स्कूल के दौर में फिर कॉलेज के दौर में तो नात पढ़ता रहा, मुकाबलों में भी हिस्सा लिया माशाल्लाह। तो ये मुझे नहीं पता था कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूँगा। तो ये हमारा जो फ़ोटोग्राफी का काम है ये ख़ानदानी है, मतलब अच्छा। मेरे मामू करते थे तो उन्होंने मेरे भाई को सिखाया, उसके बाद मैंने सीखा, सही। भाई ने सिखाया मुझे फ़ोटोग्राफी अच्छा। का। तो नात खां मैं फ़ोटोग्राफी से पहले से हूँ माशाल्लाह। फिर उसके बाद ये इस शोबे को मैंने ज़रिए माश नहीं बनाया और ये तसलसल के साथ पढ़ रहा हूँ नात माशाल्लाह और वो मेरा ज़रिया माश है, फ़ोटो स्टेट फ़ोटोग्राफी। अच्छा, जो आपकी जर्नी है उसमें यानी कि आपने सना ख़्वां यानी कि पहले हैं अपने घर में? जी पहले अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ख़ानदान में कोई सना ख़्वां नहीं। और माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। जी, तो जी। आज की मुनासबत से आप हमारे लोगों के लिए क्या कलाम लेकर आए हैं? मैं आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत आप फरमाए। जिया खान ने अपना सेगमेंट स्टार्ट लिया था हमारे मेहमान माशाल्लाह से खूबसूरत सी आवाज़ के साथ साथ। अब जिया हमारे साथ फ़हीम भाई भी हैं माशाल्लाह से। जी रही थी बिलाल और अपने ये यूथ के बारे में बता रहे थे, तो मैं इनसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहूँगी कि माशाल्लाह आप लोगों ने इतना सारा काम कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद और क्या करना चाहते हैं? आपका मिशन क्या है फ्यूचर का? देखिए मिशन तो बहुत ही वाज़ेह है, बनो यूथ की आवाज़। आवाज़ जो है वो बनो यूथ की आवाज़ एक मैसेज है, बड़ा ओपन सा मैसेज। जी बिल्कुल, वाह 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 वाह, टू बी ओपन कि यूथ की जो है वो आवाज़ बनना है, ठीक है। और यूथ आज हमें, कल हम जो है वो अधेड़ हो जाएंगे, एक वक्त आएगा हम बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन यूथ फिर आएगी, क़यामत यूथ आते रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये सिलसिला जो है ये एक मिशन, वो मिशन है जिसका एंड नहीं है। क्या बात है। ये वो रास्ता है जिसका एंड नहीं है। हमारे बाद ये कायदाना सलाहियत लीडरशिप कोई और संभालेगा। वाह वाह, जो आज छोटा है हमें देख रहा है, हमसे सीख रहा है, हम बड़ों से सीखते हैं और फिर उन तक पहुंचेगा और फिर जो है वो इस मिशन को संभालेंगे और फिर उनके बाद आने वाली नस्ल इस मिशन को संभालेगी और ये सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला है। क्या बात है। सही। तो उस रास्ते को चूज किया है, उस रास्ते को चुना है, उस रास्ते पे चले हैं जिस मंजिल का कोई इख्तिताम एंड है। वाह वाह। लेकिन फ़हीम भाई एक और यहाँ पे सवाल आपसे पूछूंगी, बड़ा छोटा सा है लेकिन है बड़ा। उसमें ये कि आप लोग माशाल्लाह से इतना सारा काम करें और सारी यानी कि जितनी भी फाउंडेशन है इस वक्त वो यही कर रही है कि दस्तरखान भी लगा रही है, सफ़ेद पोश को राशन भी दे रही है, स्कूल हर तरह के काम कर रही है, लेकिन ऐसा कोई आपने सोचा हो कि ऐसा हम काम करें हमारी फाउंडेशन जो अभी तक किसी ने भी नहीं की हो? देखिए हमारा मिशन और काम तो है यही चीज़ ना कि हम तो वही काम करने के लिए निकले हैं जो कोई नहीं कर रहा है। मिसाल है, मैंने आज आपको दोपहर में खाना खिला दिया, ऐसा ही है। रात को फिर भूख लगेगी, बेशक रात को फिर खिला दूंगा, फिर अगले सुबह आपको नाश्ते की नीड है, फिर दोपहर खाने की जरूरत है, फिर रात में खाना चाहिए। तो ये सिलसिला ना रुकने वाला है जब तक मौत नहीं वाक़ आ जाए, कोई भी भूख से रुक नहीं सकता। ऐसा ही है। ठीक है, तो कितना खिलाएंगे? अभी मैंने कुछ देर पहले भी इसका तस्करा किया कि हम अंडर डेवलप कंट्री हैं, यहाँ पे फाइनेंशियली हर बंदा स्ट्रांग नहीं है जिस तरह यूरोप में स्ट्रांग है। यहाँ पे जो है बहुत सारा तबका, बहुत सारे लोग जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे आके जिंदगी जी रहे हैं। तो हम इस चीज़ पे फोकस किया कि
इनकी ज़िंदगी को अप करने के लिए अगर हमने किसी एक को एक ट्रैक पे लगा दिया, वो एक जो है वो प्रोफेशनल नात ख्वाह बन गया, वो एक आईटी एक्सपर्ट बन गया, या वो हमारे के एक सेमिनार से वो अपने सही वे को चूज कर लिया कि हम जो है वो अब एक बच्चा था जो कि मैट्रिक में था, जिसको पता ही नहीं था कहाँ जाना है, जिसके नजदीक सिर्फ 3 पैशन थे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बस बिल्कुल, एक और टीचर, एक टीचर, और he don't have any idea about any other thing, उसको किसी और चीज का आइडिया ही नहीं था, पता ही नहीं था कि होता क्या इस माशरे में। उसको सही ट्रैक दिखाया कि इंटर किससे किया जा सकता है, बैचलर आप किससे कर सकते हो, मास्टर्स किससे कर सकते हो। जब सही ट्रैक नजर आया तो अपने साल को जाया किए बगैर वो 12-13 साल का, 14 साल का मैट्रिक का बच्चा 18-20 साल की उम्र में, एक जवान उम्र में अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुका है। वो ऐसा ही है। अब वो सही ट्रैक पे जाने की वजह से सही जॉब पे मौजूद है, सही बिजनेस पे मौजूद है, जिसकी वजह से अब वो फाइनेंशियली वो किसी और के ऊपर बेस्ड नहीं कर रहा, बल्कि अब वो खुद सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही। तो अब वो खुद अपने घर वालों के जरिए माश का जरिया बन गया। तो ये ओवरऑल हमारी स्ट्रेटेजी। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। और मुझे ये बताएं कि जो हमारे चेयरमैन है गुलाम भाई, और स्टार्ट था माशाल्लाह से उनके साथ आपका, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक टीवी चैनल पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कामयाब ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सैयद गुलाम मोहिउद्दीन भाई जो हैं, हम तो भाई कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, साहब होंगे वो जमाने के लिए, लेकिन हमारे लिए तो नहीं, हम सबके बड़े भाई हैं। और वाज़ेह है सबके सामने, किसी से ढकी छुपी चीज़ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहब्बत वाले हैं। पहली चीज़, सही लोगों को पहचान के मोहब्बत कहते हैं, समटाइम गलत लोगों के साथ भी बड़े शफकत का मामला रखते हैं वो, मतलब ना समझ आने वाले लोगों के साथ जो समझ में आते हैं उनके साथ भी, और मेहनती हैं, हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं, और अपने, मैंने मतलब ज़ाती तौर पे उनको ये देखा है कि अपने आप को भूल के काम किया दूसरों के लिए। सही बात है। मतलब हम समटाइम उनसे कहते हैं कि सर थोड़ा आराम ले लें, आप अपने नहीं यार वो आज उसके लिए नहीं यार, आदमी उसके लिए काम, मतलब अपने आप को भूल के दूसरों के जीने वाले लोग जो होता है ना, वो बहुत कम होता है। बिल्कुल सही, बहुत और सैयद गुलाम मोहिउद्दीन जो है भाई, वो उनमें से एक हैं जो अपने आप को भूल के दूसरों के लिए। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम सब की दुआएं आपके लिए, माशाल्लाह, जियो हज़ारों साल। और जी माशाल्लाह, ठीक है। और जिया से हम जिया नहीं, सॉरी, अब मेरे साथ दो हो गई ना, तैयबा से हम गुजारिश करेंगे कि माशाल्लाह से हमारे साथ कौन है नात पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एहतशाम रज़ा कादरी साहब, माशाल्लाह। मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और फ़हीम भाई हमारे साथ थे, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने बनो यूथ की आवाज़ के बारे में बात की और यूथ पे आवाज़ की, और माशाल्लाह से जज़ाकल्लाह, आप ट्रांसमिशन में आए और उम्मीद करते हैं कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। और माशाल्लाह आपकी खूबसूरत आवाज़, बिल्कुल सईद भाई की, जज़ाकल्लाह ट्रांसमिशन में आने का। तो कई बार ब्रेक पे जाएं फिर थोड़ी से, ठीक है। तो नाज़रीन हम चाहते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद देखते रहें ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और मैं जिया की जानिब जाऊंगा, हमारे साथ आज के मेहमान हैं जी बिलाल, बिल्कुल। और आज हमारी इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में एक और हमारी मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, और जितनी वो खूबसूरत नज़र आती हैं उससे कहीं ज़्यादा उनको अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। हमारे दरमियान मौजूद हैं राबिया सलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं तैयबा की जानिब जाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि कौन है हमारे साथ नात में। जी बिलाल, इस वक्त हमारे साथ एक तो हमारे आप जानते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, हमारे पैनलिस्ट भी हैं और हमारे ट्रांसमिशन का मुसलसल हिस्सा है मुकर्रम हुसैन, और दूसरे माशाल्लाह उन्होंने ज्वाइन किया हमें, क्या बेटा आपने नाम क्या बताया था? मोहम्मद हुज़ैफा। माशाल्लाह, चलें बिस्मिल्लाह कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। एक बार फिर से हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे हमारे मेहमान, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ नाज़रीन। मेरे पास तैमूर भाई एक बहुत ज़बरदस्त सी न्यूज़ है। अच्छा, हाँ, पता है आपको? बता दें आप। तैयबा की आज है बर्थडे। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप ट्रीट कहाँ दे रही हैं, सबसे पहले बताएं। जवाब जब हाजिर
چلیں انشاءاللہ. اور مجھے بتائیں کیسی ابھی جا کے سیلیبریٹ ہوگی یا وہ کرتے ہیں برتھ ڈے کہ نہیں؟ جی ہوتی ہے, اچھا سسٹر ماشاء کرتی اللہ, ہیں, بہنوں ہی کرتے ہیں, دونوں بہنیں مل کے کرتی ہیں ماشاءاللہ. اور فی الوقت تو خیر میں یہاں آ گئی ہوں, تو انشاءاللہ کل ماشاءاللہ انشاءاللہ چلیں کل پھر کیک لے کر آئیں گے نا. چلیں جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کریں, میں چاہتا ہوں کہ ہم رسپانسز کے بھی نام لیں. جی ہمارے پاس جو سپورٹنگ پارٹنرز ہیں میں خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, موسیٰ بردرز گوٹ اینڈ کیٹل فارم کا اور حبیب ہومیو کلینک HHC کا, کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. جی شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا تیمور بھائی اور بلال کا. اور اب ہم اپنی نعت کی جانب بڑھتے ہیں, رابعہ سلیم کی جانب. اور رابعہ آج آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رابعہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا پڑھتی ہیں کہ آپ نے اس کی باقاعدہ کلاسز لی ہے یا آپ اس کی ٹریننگ لی آپ نے؟ مجھے شوق تھا ماشاءاللہ, جنون کی حد تک ماشاءاللہ. تو آپ کے گھر میں اور بھی یعنی کہ ثنا کون ہے یا آپ ہیں؟ اچھا, یہاں تک آنے میں کوئی ایسے ہوتا ہے کہ فیملی ہوتی ہے کہ بس آپ گھر تک ہی محدود رہیں, میلاد شریف پڑھیں, یہاں چینل تک نہ آئیں؟ تو اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گی سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کا, کہ ان کی اجازت سے میں اس پلیٹ فارم تک پہنچی ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اس جو سلسلہ چلایا ہے یوتھ کی آواز کا, تو اس میں موقع مجھے ملا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی جزائے خیر دے. اللہم آمین. اور ان کا میرے ہسبینڈ کا شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. ماشاءاللہ جب تک بلال فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی نا, جب تک تو بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہسبینڈ کو توفیق دے کہ ماشاءاللہ سے آپ کو سپورٹ کرے. اور ناظمین ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم طیبہ کی جانب پر, ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ مکرم حسین صاحب. تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ بیٹا کلام پاک. ماشاءاللہ جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ناظرین ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں, ہمارے بہت خاص مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا, اور وہ خاص مہمان جو ہے وہ اب زیادہ خاص بن گئے کیونکہ اب وہ ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے ہم آج ان سے لائیو پوچھیں گے انشاءاللہ. اور آج تیمور بھائی ہمارا جو پینل ہے نا ہماری ٹرانسمیشن کا, وہ کمپلیٹ ہو گیا. طیبہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ہیں, اور دو بہت بڑی ہستی ہمارے ساتھ ہیں. جیا تو ماشاءاللہ کل بھی تھی ہمارے ساتھ, اور یہ کنٹینیو آگے ہمیں کریں گی. اور میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہوتا ہے نا ایک فیملی کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ انکمپلیٹ ہو تو آپ کی فیملی ادھوری لگتی ہے. تو آج ماشاءاللہ سے ہماری فیملی کمپلیٹ ہے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ثنا اللہ ہومیوپیتھک. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ سے آج آپ کو ہمارا سیٹ بھرا ہوا لگ رہا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. اس طرح زیادہ وزن ہے, دیکھ کر مزید ایسا لگتا ہے نا کہ بندہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ گھر کے اگر 4 پلر موجود ہو, کوئی ایک آدمی اگر ڈاواڈول ہو رہا ہو تو بندہ تھوڑا سا کنفیوژن میں رہتا ہے, لیکن ماشاءاللہ آج کمپلیٹ ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل 2 دن سے غائب. بالکل. اچھا میرے پاس فلاور وغیرہ نہیں, ورنہ میں اس سے استقبال کرتا. آپ کریں ماشاءاللہ سے ہمارے اگلے مہمان. نہیں ماشاءاللہ ہمارے جو اگلے مہمان ہیں ان کی کیا ہی بات کی جائے, اور ان کی غیر موجودگی میں واقعتاً ہمارے پاس کافی میسیجز بھی آئے کہ بھائی بزنس کا سیگمنٹ کہاں گیا آپ کا. تو ہم نے کہا کہ بھئی وہ ہمارے بزنس مین تھوڑے سے مصروف تھے, بیمار بھی تھے شاید کچھ, اور گھریلو کچھ مصروفیات تھیں ماشاءاللہ. اور آج تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ, دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. آج ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا سیٹ جگمگا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں السید, ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کے روح روا, بزنس سیگمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں, آپ کو بزنس کی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, اور آپ کے بزنس کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرتے ہیں, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. طاہر رحیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکن میں ناراض ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیسے؟ بہت شکریہ. یہ ناراضگی میں آپ نے, اچھا ناراضگی کے لیے بہت شکریہ. نہیں اس ناراضگی میں محبت ہے آپ کو. اچھا ناراضگی میں محبت ہے, اور میں بے حد مشکور ہوں محبت کے لیے. ماشاءاللہ. کیسے ہیں طاہر بھائی آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ کا بڑا فضل. طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ سے. اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ آج دونوں پھر سے ایک ساتھ بیٹھے. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب طاہر بھائی نہیں تھے 2 دن سے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں, یا کچھ انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں میں نے یہ کہا نا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ادھورا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک
रूम के 4 पिलर है या एक बिल्डिंग के 4 पिलर हैं, अगर कोई भी एक आगे पीछे हो तो पूरी बिल्डिंग डावाडोल हो रही होती है। अच्छा, आपने बात भी उनके हिसाब से की है, असर तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, वो कहते हैं खरबूजे खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। क्या बात है, माशाल्लाह सर। हमारे सेगमेंट का हमारा एक नया मेंबर जिया इसमें शामिल हुई है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इनको वेलकम करें, फिर इंशाल्लाह हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए किया और मधु किया एज ए होस्ट, और माशाल्लाह आप लोगों से वाकई में 4 चांद लगे हुए हैं चना 5 पर, और माशाल्लाह आप सबको अल्लाह ताला हम सबको यानी कि इस रमज़ान के तोफ़ैल कामयाबी से हम फरमाए, और हम सबके घर में जो जो लोग बीमार हों उन सबको भी सेहत को ले। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह से कल से इनका हमारे साथ था और बहुत अच्छा साथ रहा, इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। नाज़रीन, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी तैमूर भाई। जी बिलाल भाई, सबसे पहले हम अपने गिफ्टिंग पार्टनर हाशमी शुरमा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन में 4 चांद लगाने के लिए अपनी प्रेजेंस शो की, और उनके गिफ्ट भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सेट पर आ चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया हाशमी शुरमा, और दीगर हमारे जो सपोर्टिव पार्टनर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारे साथ एक नन्ना मुन्ना बच्चा, छोटा सा नातखा मौजूद है, और इश्क़े रसूल से सरशाद शायान रज़ा साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और तैमूर भाई, ताहिर भाई से बिस्मिल्लाह करते हैं जी। और मैं बच्चे की तारीफ भी करना चाहूँगा कि जज्बा आप देखें, माशाल्लाह। बिल्कुल, आपको जज़ाए खैर दे। ताहिर भाई, हमारे साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने जहाँ पे गुफ्तगू छोड़ा उसके बाद बहुत सारे सवालात मेरे पास आए, उनमें से चंद एक सवाल अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ले लेता हूँ। एक बहुत अहम सवाल था जो मेरे लिए भी नया था यकीनन। एक टर्म प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के दौरान यूज़ की जाती है, एक होता है पे बैक और एक होता है बाय बैक, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बेहतर समझते हैं। तो ये पे बैक क्या होता है, बाय बैक क्या होता है, किस सूरत में हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं? बहुत शुक्रिया तैमूर। एक्चुअली 2 टर्म्स हैं। हम जब प्रॉपर्टी में कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं जी, तो ये सम टाइम हम ये टर्म्स भी यूज़ करते हैं। एक तो हम स्ट्रेट अवे अपनी ट्रांजेक्शन्स को करते हैं, क्लोज करते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट, हम सबसे पहले बात करते हैं बाय बैक की। जी, बाई बैक में ऐसा होता है कि अगर कोई एक फ़र्ज़ कर लें कि मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी वैल्यू अगर 50 लाख है तो अब मैं उसको, और मुझे पैसों की ज़रूरत है जी जी, तो उस प्रॉपर्टी को मैं सेल करूँगा, लेकिन बायर के साथ मेरा एक एग्रीमेंट होता है फिर। सही। अच्छा, एग्रीमेंट ये होगा कि जी मैं इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखना भी चाहता हूँ, और साल 6 महीने में ये मैं आपसे प्रॉपर्टी वापस लूंगा, और इतने अमाउंट के साथ मैं इस चीज को लेने का आपके साथ पाबंद हूँ। सही, अच्छा, ठीक है। मतलब मैं उसमें अपनी पाबंदी भी आपके साथ करूंगा, मेरा आपके साथ एक एग्रीमेंट होगा कि हाँ जी आपको मैंने 50 लाख पे दिया, मैं 55 लाख में साल 6 महीने के बाद या वट एवर जो भी फिगर डिसाइड होती है, तो वो प्रॉपर्टी में लेने का आपके साथ पाबंद हूँ फिर। तो ये ट्रांजेक्शंस भी जो है ये डील, ये प्रॉपर्टी के अंदर एक ये डील भी हो रही होती है। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं पे बैक की। पे बैक में किस हद तक सिमिलर हैं दोनों, लेकिन कंडीशंस चेंज हैं इसकी। इसमें ये होता है कि जिस फर्ज करें भी मैं कोई चीज बेचना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू अगर मेरी 50 लाख रुपए की है, सही, खरीदार अगर कोई भी है उसका, तो उसके साथ मेरी अब डील हो गई जी 50 लाख पे से आप मुझे 25 लाख रुपए देंगे, और फाइल मेरे पास होगी, हमारा आपका एक एग्रीमेंट होगा, सही, और एक हमारा टाइम पीरियड हमारा डिसाइड होगा। बिल्कुल सही। उस टाइम पीरियड के अंदर मैं आपको 25 लाख आपने जो मुझे दिया, उसके पर एक सर्टेन अमाउंट जो हमारा डिसाइड होगा, सही है, वो मैं आपको पे करूंगा, सही, और हमारा वहां पर एग्रीमेंट फिर क्लोज करेगा। सही। तो ये 2 टर्म्स हैं, बाय बैक और पे बैक के इस वक्त, जो प्रॉपर्टी की दुनिया में मुतारिफ भी है, बहुत से लोग उसको जानते भी हैं और बहुत से लोग उसको नहीं भी जानते हैं इस वक्त। सही।
بہت شکریہ طاہر بھائی. جزاک اللہ ماشاءاللہ. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں 2 مہمان نے ہمارے جوائن کیا. جی ہمیں 2 خوبصورت مہمانوں نے جوائن کیا. ہمارے ریگولر پینلسٹ ہیں, یہ علمی گفتگو کرتے ہیں, آپ کے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں اور بہت سارے موضوعات پر ہمارے جو بھی کانسیپٹ ہیں ان کو بھی کلیئر کرتے ہیں. حافظ ارسلان اتاری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حافظ صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ, آپ سنائیں طبیعت سے ٹھیک؟ الحمدللہ, آپ کو دیکھ کے اور زیادہ سیٹ ہوگی ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت مہمان ہمارے پینلسٹ ہیں, ہمیں ٹیکنالوجی کی چیزیں بتاتے رہتے ہیں. ہمارے ٹیکنالوجی کے اندر جو کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کرتے ہیں. جہاں پہ ہمیں پریشانی آتی ہے آپ ہمیں سوالات دیتے ہیں, ہم ان سے وہ سوال کرتے ہیں اور اس کا بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں. سی ای او ہیں آپ اسکائی ٹیک سول پرائیویٹ لمیٹڈ کے, محمد اسد صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اسد آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, امید ہے کہ آپ دونوں بھی خیریت سے ہوں. الحمدللہ, اور ہم آپ لوگ کو دیکھ کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, میری بیٹی جو ہے نا آپ کو بہت پسند کرتی ہے اور بولتی ہے کہ میرے بابا کو جو ہے نا ٹی وی سے نکالیں. اچھا, بلال بھائی نے رکھ لیا ہے ان کو. ہاں نہیں بالکل, 2 سال اور کچھ مہینے. بالکل ماشاءاللہ, آپ کے بابا ہیں اتنے اچھے. اور میں نے کیا رکھا ہے, ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں. کیا نام کیا چھوٹی کا؟ میرا نام ہے. میرا ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. اور کتنے سال کی ہے میرا؟ 2 سال کی ہے. اچھا, تو میرا بس 1 گھنٹے کے لیے ان کا سیگمنٹ ہوتا ہے, پھر وہ آپ کے پاس ہی آتے ہیں. تو 1 گھنٹے کے لیے تو بابا کے پاس, چاچو لگتا ہوں نا میں ان کا, چاچو کے پاس بھیج سکتی ہے نا. 2 گھنٹے چلو, میں تو صرف اپنا گھنٹہ گنوں گا, آنے جانے کا نہیں گنوں گا. چلیں, جزاک اللہ میرا, اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی لمبی کرے اور آپ کو نیک بنائے. آمین ثم آمین. اور ناظرین, ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں, اور وہ سیگمنٹ ہے صحت کا سیگمنٹ. اور اس سیگمنٹ کو جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. اور ناظرین, کل ہم نے بات کی تھی جوائنٹس پین پہ, اور جو ہمارا سوال تھا وہ تھا کہ ہماری جو بیک بون ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی, اس میں پین بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کل ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کلیئر کیا تھا کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پین ہوتی ہے, اور اگر جن کی ہے وہ اوبویسلی وہ ڈاکٹر صاحب سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کی میڈیسن ہوگی, اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوگی, وہ آپ کے ساتھ وہ کریں گے. اور آج کا جو ہمارا سوال ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے اگر ہم جوائنٹس پین پہ بات کرتے ہیں تو جو ہمارے گھٹنے ہیں ان میں آج کل ہر مرد ہو عورت ہو, ایون اب تو ینگ جو ہوتے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ پین ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے, کیوں یہ زیادہ آج کل بیماریاں چل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ سیگمنٹ وٹامن ڈی کے حوالے سے کیا تھا, تو میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں, بلکہ ڈیزیز نہیں کہیں گے ہم ان کو, کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان میں موسٹ آف دیم وٹامن ڈی اور کیلشیم آ جاتا ہے خاص کر کے. دوسرا ہم نے اس حوالے سے ڈسکس کیا تھا کہ جو لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں, جن کی بیلی بڑی ہوئی ہوتی ہے, تو ان کے گھٹنوں میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے. اچھا, ایسا ہے. تیسری اس میں جو کیٹیگری آ جاتی ہے وہ ڈیزیز کے حوالے سے آ جاتی ہے آرتھرائٹس, جسے ہم گٹھیا کا درد کہتے ہیں. گٹھیا آرتھرائٹس. چوتھی اس میں جو ڈیزیز آ جاتی ہے وہ یورک ایسڈ بھی آ جاتا ہے. صحیح, ٹھیک. اور ویسے اگر نارملی ہم اس کو کیجولی اپنے کسی اس سے لیں تو بہت سے لوگوں میں اوور ویٹ ہے, اسٹفنس ہے, بہت زیادہ کھڑے رہنے کا کام ہے. کچھ لوگوں کی بیٹھنے کی پوزیشن جو سٹنگ ورک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اکثر و بیشتر آ جاتا ہے. کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے, کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ جو تقریباً 6 سے 8 گھنٹے مستقل کنٹینیو بیٹھے رہتے ہیں. جیسے ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, یا وہ ورک یوتھ, یا وہ بوائز, وہ گرلز جو کیا کہتے ہیں اسکرین کے سامنے تقریباً, جن کو لیپ ٹاپ کے سامنے 8-10 گھنٹے بیٹھنا پڑ جاتا ہے, تو ان کو بھی اکثر و بیشتر یہ تکلیف ہو جاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. ان سے اگر بچا جائے تو وہ یہ کہ پہلے تو آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, دوسرا اپنا کیا کہتے ہیں نیند بہتر رکھیں, تیسرا ہم نے کہا تھا کہ میٹرس وغیرہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اگر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ سٹنگ ورک کرتے ہیں, تو ان کے لیے میری ایک یہ ریکویسٹ بھی سمجھ لیں اور ایڈوائز بھی سمجھ لیں کہ کائنڈلی 1 سے 1.5 گھنٹہ وہ مستقل بیٹھیں. بیٹھنے کے بعد آپ کا آفس ہے, روم ہے, چیمبر ہے, جو بھی ہے, اس میں آپ جسٹ 2 چکر لگائیں. چکر لگانے کے بعد آ کر بیٹھ جائیں تو اس سے کافی حد تک بہتر ہوگا. اچھا, بہت سے بزرگ ہمارے جو آج کل کیونکہ گھٹنوں کی تکلیف میں ہمارے بزرگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم سے ایکسرسائز نہیں ہوتی, ہم چل نہیں پاتے, ویٹ بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. تو ان کے لیے ایکسرسائز بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنی ٹانگوں کو جو ہے وہ موو کرتے رہیں, اسٹریس کرتے رہیں, مطلب ٹانگوں کو بالکل اسٹریٹ کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے کہ بیٹھے بیٹھے ہی ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیں. سیدھی کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کو موو کریں. موو کرنے کے بعد ایک روٹین بنا لیں آپ. روٹین کیا ہے
کہ اکثر و بیشتر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 20 منٹ آپ نے چلنا ہے، آدھا گھنٹہ آپ نے چلنا ہے. وہ پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے تو 2 قدم نہیں چلا جا رہا، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ امپاسبل سی بات ہوتی ہے. تو وہ کوشش یہ کریں کہ اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ پہلے دن انہوں نے 3 منٹ چلنا ہے، دوسرے دن 4 منٹ، تیسرے دن 5 منٹ، یعنی ہر ایک دن کے بعد آپ اپنا 1 منٹ بڑھاتے جائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک روٹین بن جائے گی ود ان 15 days. اس سے آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ فاسٹنگ پر آ جائیں، پھر تھوڑا سا یہ ہوگا کہ تھوڑا اور تیز فاسٹ چلنا شروع کر دیں، تو وہ آپ کی ایکسرسائز ایک مینٹین ہو جائے گی، اس سے ویٹ بھی کنٹرول ہوگا، دردوں میں بھی کمی آ جائے گی. اور ویسے تو ہم نے کافی حد تک اس چیز کے لیے کہا ہے کہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کا خاص خیال رکھیں. ہمارے یہاں ڈیفیشنسی پاکستان میں بہت زیادہ ہے اس کی. اوور آل اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں 13% لوگ جو ہے نا وہ اس کا شکار ہیں. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورج کی روشنی دی ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے. کائنڈلی کوشش کریں کہ اس سے جو ہے نا فائدہ حاصل کریں. میں نے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ کم سے کم بھلے آپ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہ بیٹھیں، باڈی کا کوئی ایک حصہ جو 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ کا دھوپ میں ہو، اس سے کافی حد تک بہتری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میں ایڈ کروں گا، اس کا جواب انشاءاللہ ہم لیں گے بعد میں. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے واک کی بات کی کہ ہم جن کا بھی سٹنگ کا کام ہے وہ اٹھتے ہیں 1 راؤنڈ لے لیں. اچھا بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے یقیناً ہمارے فادر مدر کا ہی میں کہوں گا کہ وہ واک نہیں کرتے، اور جب ہم اگر جیسے پش کرتے ہیں ان کو کہ نہیں آپ واک کریں، واک کرنے کے بعد وہ اس چیز سے رک جاتے ہیں کہ ہمارا سانس پھولتا ہے. تو میں نے وہی کہا کہ وہ ایک روٹین بنا ہے. اس کا پراپر ہم آنسر لیں گے انشاءاللہ بعد میں، ٹھیک ہے. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر ارسلان اطاری موجود ہیں ماشاءاللہ سے، تو آج ہم ان سے خوبصورت گفتگو کریں گے. جی ارسلان بھائی، ابھی ہم جہنم سے نجات کے عشرے میں داخل ہیں. 1 طاقرات جا چکی ہے، 2 غالباً، اور تیسری طاقرات اب کل ہے. تو اس طاقرات کی کیا فضیلتیں ہیں، لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی اچھا کویشچن کیا. اور طاق راتوں میں خصوصیت کے ساتھ اگر ہم عبادات کرتے ہیں تو اس میں بہت ہی فضیلت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم طاق رات پائیں تو ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی جس کا فرمایا گیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی طاق رات میں عبادت کرتے ہیں تو اس دعا کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، باقی جو جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خیال آیا کہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے، جس کا حدیث میں مفہوم ہے. اور جو شب قدر پا لیتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ امت انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، امت گناہ بھی کرتی ہے، تو اس کے لیے آپ کوئی خوشخبری سنائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں رب کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے قیام کرے اور صبح روزہ رکھے اور جب افطار کے وقت رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، اسے شب قدر بھی عطا فرمائے گا. یعنی شب قدر وہ مقدس بابرکت رات ہے کہ اگر ثواب کی نیت سے ہم قیام کرتے ہیں، اس میں عبادات کرنے کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ جیسے تراویح سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ 2 نفل وغیرہ کر کے پڑھے جائیں. یعنی اگر 100 نفل، ایک حدیث کے مطابق فرمایا گیا کہ اگر انسان تراویح کے بعد 2 کر کے نفل پڑھے، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرے اور اس کے بعد پھر تہجد کی نماز پڑھے، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرے، فجر کے بعد پھر دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر عطا فرما دے گا. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ شب قدر ہمیں کیسے ملے گی، تو جو علماء کرام لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ انسان کو یہ سوچ کر 21، 23، 25
اور 27 اور 29 کی رات کو یہ سوچ کر کہ رب تعالیٰ مجھے شب قدر عطا فرمائے گا، عبادت کرے تو انشاءاللہ اسے شب قدر مل جائے گی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور محمد اسد بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے موجود ہیں، آپ کی جانب بھی ہم آئیں گے، اس سے پہلے ہم حمزہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کیجیے۔ بسم اللہ۔ تھی اور فون اپلیکیشن پہ ماشاءاللہ سے آپ نے کافی چیزیں بتائیں۔ اچھا، ابھی ہم بات کریں گے کہ ایسی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کہ ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں، بڑے ہیں، وہ بنانا بھی چاہتے ہیں، اور بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آج ہم دونوں پہ بات کرتے ہیں، کچھ ویب سائٹ کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں اور کچھ ویب سائٹ کس طرح سے بنیں گی اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی اچھا، ویب سائٹ کی جو ہیں ویسے دو قسم، جی، جو مطلب کہ اگر کوئی بھی ہم ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ایک اسٹیٹک ویب سائٹس ہیں اور ایک ڈائنامک ویب سائٹس ہیں۔ دیکھیں، اسٹیٹک ویب سائٹ وہ ہوتی ہیں جیسے پورٹ فولیو کے لیے، لائک جو صرف ایک پورٹ فولیو دینا چاہتے ہیں وہ۔ اچھا، اسٹیٹک ویب سائٹ میں کانٹیکٹس آ جاتا ہے، ہوم آ جاتا ہے، اور گیلری میں ان کی امیجز وغیرہ آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی صرف انٹرو دینا چاہ رہے ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹک ویب سائٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم ڈائنامک کی طرف جاتے ہیں تو وہ کیوں جاتے ہیں؟ پہلا کوشچن تو یہ ریز ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم نے کوئی ای کامرس اسٹور کریٹ کیا ہے، یا کوئی ریئل اسٹیٹ کی ویب سائٹ بنائی ہے، صحیح، یا ہم نے کسی میڈیکل کی ویب سائٹ بنائی ہے، یا سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان سب کو بھی ان پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اور الحمدللہ یوز بھی کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک ایڈمن پینل ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ایڈمن پینل کیا چیز ہے؟ ایڈمن پینل جو ہے وہ مین یوزر جو ہوتا ہے، جو جیسے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنسی ہے تو اس کا جو ایڈمن پینل ہے وہ جو اس کا آنر ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ایڈمن پینل کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ صحیح، اچھا، اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ وہاں سے وہ اس کی امیجز اور پرائس ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، صحیح ہے، تو وہ بیسیکلی ڈائنامک ویب سائٹس ہوتی ہیں۔ صحیح، تو کچھ ڈیولپرز ایسے ہوتے ہیں جو صرف اسٹیٹک ویب سائٹس پہ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ نے مطلب کہ مطلب اس کو بزنس کو اپنا زیادہ گرو کرنا ہے یا بڑی ویب سائٹ بنانی ہے تو آپ کو ڈائنامک ویب سائٹ بنانی ہوتی ہیں، جس کے لیے ہمیں ڈیٹا بیس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وداؤٹ ڈیٹا بیس کے ہم جو ہے وہ نہیں بنا سکتے، صحیح، جس میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا، اسٹیٹک ویب سائٹ جو ہیں وہ لائک ہم 10 ڈیز میں 5 ڈیز میں بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں، لیکن ڈائنامک ویب سائٹ بنانے کے لیے کم سے کم ہمیں 1 منتھ درکار ہوتا ہے۔ اچھا، جو ڈائنامک ویب سائٹس ہیں اس کے جو فنکشنز ہیں وہ مزید ہم انہینس بھی کر سکتے ہیں، اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ایڈمن پینل ہے اس سے پرائس بھی مینٹین ہو رہی ہے، اور اگر ہم ڈیلی بیس پہ چاہیں پرائس چینج بھی کرنا چاہیں تو وہ چینج کر سکتے ہیں۔ کوئی ای کامرس اسٹور ہے تو ہم لائک ہماری جو مین جو ہماری پکچر ہے کسی بھی اگر سوٹ کی ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے اس سے ریلیٹڈ پکچرز بھی آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایگزامپل 14 اگست آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ایک ڈسکاؤنٹ دینا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ 20% ڈسکاؤنٹ بھی ایڈمن پلان سے ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ڈیولپر کو کال نہیں کرنی پڑے گی، ہم خود ہی وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت اچھا آپشن ہے، بالکل صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیولپرس کو چاہیے کہ وہ ڈائنامک لینگویجز پہ کام کریں، یعنی کہ PHP پہ کام کریں، اور لاراویل پہ کام کریں، اینگولر پہ کام کریں۔ اب یہ بھی ڈیفینیٹلی یہ لینگویجز کا میں نے اس لیے ڈیفائن کر دیا کرتے ہیں تھوڑا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ جی اچھا، اس کا یہ ہے کہ اگر وہ PHP سرچ کریں گے تو ان کو کافی سارے کورسز جو ہیں یوٹیوب پہ یا ڈفرینٹ جو ویب سائٹس ہیں وہاں لیکچرز مل جائیں گے، اور الحمدللہ ہم لوگ بھی فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، تاکہ لوگ سیکھیں اور اپنا بزنس رن کریں، اور ان کو اگر کوئی مینٹیننس چاہیے، کیونکہ مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے، صحیح، بالکل۔ وداؤٹ مینٹیننس کے آپ کبھی بھی کوئی آن لائن بزنس جو ہے نا وہ گرو نہیں کر سکتے، یا تو ظاہر ہے کہ آپ شروع میں تو تھوڑا سا وہ چلا لیں گے، صحیح، لیکن جیسے ہی بزنس جو ہے وہ آپ کا بڑھے گا تو پھر آپ کا دھیان
اپنے بزنس سے ہٹے گا ہو جائے گا. تو اس کے لیے پھر ہم پوری اس کی جو ہے نا مینٹیننس بھی آپ کو فراہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اگر جیسے بزنس مین ہو گئے, ہمارے پاس ماشاء اللہ سے ایک بزنس مین ہے, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, اگر اس طرح کے اور بھی لوگ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے پیجز, اپنے سوشل میڈیا اپڈیٹ کروانا چاہتے ہیں, ان کو مینیج کروانا چاہتے ہیں منتھلی بیس پہ, تو اس کے کیا پیکیجز ہیں, اس پہ کیا ہم بات کر سکتے ہیں, یا کیا فیسلٹیز ہیں؟ دیکھیں بزنس کے لیے ایک بہت سادہ ٹرم یوز کرتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالا جائے اتنا ہی میٹھا ہوگا. صحیح. اب وہ چاہیں تو وہ 20,000 پر منتھ پہ بھی جو ہے وہ اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروا سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی ایک پوری ڈیٹیل پہ جائیں گے. ابھی ہم اس کو شارٹلی یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں مینٹیننس بھی 2 قسم کی ہوتی ہے. بالکل صحیح. ایک مینٹیننس وہ ہوتی ہے جس میں ہم خالی جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے 24 آورس میں اچانک سے ان کی ویب سائٹ بند ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے. لک آفٹر کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا کہ رات میں 2 بجے کہیں یہ جاگ تو نہیں رہے ہوں گے, اس وقت یہ سو رہے ہوں گے. تو ہماری سروس یہ زبردست سروس فراہم کرتی ہے کہ ایزیلی ہمارا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو اپڈیٹ کر دے گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور ناظرین جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تیمور بھائی, یہ خوبصورت سے گفٹ ہیں ہمارے پاس. جی بلال بھائی, یہ ہاشمی سرما والوں کے گفٹ ہیں ہمارے پاس, جن کی ٹیگ لائن ہے ویژن فار آل, اور اس گفٹنگ پارٹنر ہے وہ اس سحر رمضان ٹرانسمیشن کے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, انہوں نے گفٹس بھیجے ہیں یہاں پر. اور موسیٰ بردرز گوڈ اینڈ کیٹل فارم, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور حبیب ہومی کلینک, آپ کا بھی شکریہ. آپ سپورٹیو پارٹنر ہیں ہمارے. ہم نعت کی طرف چلیں بلال بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو. ہمارے ساتھ 2 ننھے منھے بچے ابو بکر مکی اور داؤد مکی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ. چلیں ایک کام یہ کرتے ہیں, جب تک مائک تھوڑا سا آپ ٹھیک کر لیں, ہم چلتے ہیں گیسٹ کی جانب, پھر انشاءاللہ ہم اس کی طرف جانے چلیں. جی طاہر بھائی. ہاں طاہر بھائی, ہم آپ سے ڈسکشن کر رہے تھے. میرا ایک سوال آیا, مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ بہت سارے مختلف قسم کے لینڈز ہوتے ہیں. مجھے ابھی کراچی کے اندر اگر پراپرٹی خریدنا ہے تو جب میں سر اٹھاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کنٹونمنٹ بورڈ ہے, KDA ہے, LD ہے, CD ہے, پتہ نہیں مجھے تو نام بھی نہیں پتا, اتنے سارے ہیں. تو سب سے بہتر جگہ کون سی ہوتی ہے آسائش کے لحاظ سے, ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے, رہائش کے لحاظ سے, ہم کس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کریں؟ بہت شکریہ تیمور. تیمور بیسیکلی جو کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر موسٹ کامن ہے وہ آپ کی ہے KDA. صحیح. اور KDA کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی کینٹونمنٹ ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی MDA ہے, اس کے بعد آپ کی LDA ہے. صحیح. یہ ڈفرینٹ وہ ہیں اتھارٹیز ہیں جو کراچی میں اس وقت جو لینڈ ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور یہیں سے آپ کے نقشے پاس ہوتے ہیں انہیں اتھارٹیز کے پاس سے, یہیں سے آپ کی پوری پلاننگز ہوتی ہیں. اور کراچی کا مین انفراسٹرکچر جو ہے اس کو فالو اس وقت کر رہا ہے KDA اس وقت ابھی. اچھا. تو موسٹ کامن جو ہے وہ آپ کا KDA ہے, جو KDA اس وقت ابھی کام کر رہا ہے. اور جو اس وقت ہمارے جو پرانے جو ایریاز جتنے ہیں اس وقت ابھی وہاں پر سارے کا سارے اس وقت KDA موجود ہے. اور اب جو بہت سے ہمارے جو نئے ایریاز ہیں اس وقت ابھی وہاں پر کینٹونمنٹ کام کر رہا ہے. کینٹونمنٹ کی اپنی ایک الگ پالیسی ہے, وہ ڈیفینیٹلی کینٹونمنٹ کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہوگا کس کا ڈپارٹمنٹ ہے, تو ان کی اپنی ایک الگ پالیسی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں MDA کی, MDA کے اندر ہمارا یہ اسکیم 45 کا پورشن آ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ملیر کا پورشن ہمارا یہاں پر آتا ہے اس علاقے کے اندر. اس کے بعد آپ کا آتا ہے LDA. LDA اگر ہم بات کرتے ہیں تو سرجانی کے جو کچھ پورشنز ہیں وہاں پر LDA کام کرتا ہے, یعنی کہ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ سارے یہاں پر کام کر رہے ہیں اس وقت ابھی. صحیح. بہتر کون سا ہے ہمارے لیے کراچی کے لیے؟ موسٹ کامن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ KDA بہتر ہے. KDA کی جو زمین, دیکھیں زمین ہے, اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن اگر آپ کی کمپلیٹ ہے, صحیح ہے, تو زمین آپ کی ساری بہتر ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی. اگر فیسلٹیز بھی تو ہوتی ہیں نا. فیسلٹیز دیکھیں, فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں KDA کا اس وقت جو مین رول ہے وہ KDA کا اس وقت. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر جو ہے وہ KDA کی رسپانسبلٹی میں آ رہا ہے اس وقت ابھی, اور KDA اس کو اون کر رہا ہے. اور میئر کراچی ان کو لیڈ کرتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ہم نے جوائنٹس پہ بات کی اور ہم نے گھٹنوں کے درد پہ بات کی تھی, اور آپ نے بتایا ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے. اب مجھے بتائیں کہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر وہ آپ کے پاس اس کی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں
تو کیا اس کے ہے اور کتنا ٹائم کے لگتا ہے اس میں اور کتنے کورس ہوتے ہیں, کیا اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ بلال. دیکھیں ایکچوئل سب سے بڑی چیز وہ ہوتی ہے ڈیزیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آیا آپ کو بیماری کیا ہے. صحیح. جیسے نارملی آرتھرائٹس ہے تو وہ تھوڑا لانگ پیریڈ لے جاتا ہے. صحیح. اچھا اس میں آسٹروپینیا ہوتا ہے, اس میں تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا لانگ پیریڈ چلا جاتا ہے. صحیح. کچھ بزرگوں میں خاص کر اچھا کارٹلیج ڈیمیج ہو جاتی ہے گھٹنوں کی, جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ گودا, بالکل وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, تو وہ تھوڑا سا لینتھی پیریڈس ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ اب آیا کس اسٹیج پر ہے کہ کارٹلیج بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے, ہڈیاں دونوں آپس میں رگڑ کھا چکی ہیں, ڈیمیج ہو چکی ہیں, اندر پانی بھر چکا ہے, سوائلنگ آ چکی ہے, تو وہ ڈیوریشن تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے. باقی شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے کہ ایک خوراک میں بھی انسان جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اور ایسی میڈیسن ہماری ہے ہومیو کی الحمدللہ کہ جو 1 ڈوز بھی دی جائے تو الحمدللہ پیشنٹ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور ماشاءاللہ سے کئی پیشنٹ ایسے ہیں ہمارے پاس جو کہ ماشاءاللہ کافی حد تک امپروو کر چکے ہیں, جن کو ویل چیئر پر لے کر آئے تھے اور ماشاءاللہ آج وہ خود چل کر آتے ہیں. ماشاءاللہ. تو مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, اکثر اب جب زیادہ پین گھٹنوں میں ہوتی ہے اور ایج کا بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں ریپلیسمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں. جی بالکل. تو کیا اس کی ہوتا ہے لائک وہ بچا سکتے ہیں اس کی, مطلب اس کی کوئی ہے میڈیسن یا نہیں؟ دیکھیں اس میں ایکچولی یہ ہے کہ جب کارٹلیج بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے یا ہڈیاں آپس میں رگڑ بہت زیادہ کھا چکی ہوتی ہیں تو اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ری پلانٹ کریں گے اس کو, مطلب دوبارہ سے کریں گے, لیکن اس میں ٹائم ڈیوریشن کافی ہوتا ہے, ایکسپینسو ہے بہت زیادہ. کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ بیئر کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میڈیسن سے کافی حد تک بہتر ہو چکتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ میں نے کہا نا کہ جیسے بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ کافی سارے پیشنٹ ایسے ہیں ہمارے پاس جو الحمدللہ ویل چیئر پر آئے تھے اور آج ماشاءاللہ سے دوڑ رہے ہیں, چل نہیں رہے, ماشاءاللہ سے دوڑ رہے ہیں. اس میں ہماری کافی ساری میڈیسنز ہیں, 2-3 کا میں نام لے لیتا ہوں, جس میں کیا کہتے ہیں ہماری ہومیو کی ایک میڈیسن آتی ہے جسے کارٹلیج ڈیمیج ہو جائے تو اس میں روسٹاکس ہماری بہت اچھا کام کرتی ہے. روسٹاکس جی. برایونیا ایک میڈیسن آتی ہے ہماری, میگنیشیم فاسفوریکم ایک میڈیسن آتی ہے ہماری. یہ ماشاءاللہ وہ میڈیسن ہیں کہ ہماری کہ جو مریض یوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ کافی حد تک ریلیف بھی ملا ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں ایکچوئل تو ڈیزیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے کہ ڈیزیز آپ کی ہے کیا. آیا وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے, کیلشیم کی وجہ سے, کوئی چوٹ لگی ہے پرانی, اکثر درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو چوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں, گر بھی جاتے ہیں. جی گر بھی جاتے ہیں. اور ہماری تو ماشاءاللہ سے آج کل جو یوتھ چل رہی ہے, بچے جوان جو ہے, ان کا ڈائٹ کا کوئی وہ نہیں ہے, یہ جنک فوڈ پہ بہت زیادہ ہے. اچھا دوسرا سب سے بڑا سافٹ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, اتنا زیادہ ہے کہ یہ ہمارے کیلشیم, وٹامنز, منرلز ان سب کو برباد کر رہی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب جو اکثر لیڈیز آپ دیکھتے ہوں گے, یہ لڑکیاں بھی عورتیں بھی جو ہیلز بہت یوز کرتی ہیں, اس کا اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے نا. دیکھیں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹرکچر بنایا ہے آپ کا, اب اگر آپ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر لیں اور خدا نخواستہ, اور آج کل زیادہ تر تو وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جی پینسل ہیل ہے, وہ کافی زیادہ ہوتی ہے, 3-3 انچ کی جو ہے وہ پینسل پہنی ہوتی ہے, 4-4 انچ کی. اور ہائٹ ایکچوئل ہے پرابلم کیا کہ ہم لوگوں نے نیچرلی آرگینک چیز کو چھوڑ کر آرٹیفیشل پر آ گئے, ہم میڈیسن پہ بہت زیادہ آ گئے, ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ آرگینک چیزیں استعمال کریں, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ جس میں دودھ, دہی, فش, یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے جوائنٹس کو, ہمارے پٹھوں کو, ہمارے جوڑوں کو مضبوط کرتی ہیں. تو ان چیزوں کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے, طریقہ کار ان کا استعمال ہونا چاہیے, آپ کا ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے. اچھا یوز کرتے ہیں ہم لوگ, ایسا نہیں ہے, کچھ لوگ کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم یوز کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو اس کا ٹائم ڈیوریشن دیکھیں آپ یوز کب کر رہے ہیں. اب ہم نے پیٹ بھر کھانا کھایا ہوا ہے, ہم بستر پر بیٹھے ہوئے اور رات میں ہم پی رہے ہیں دودھ ایک مکمل غذا ہے, صحیح بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک اپنی تاثیر رکھتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ سونے سے پہلے کم سے کم 2 گھنٹے پہلے آپ جو ہے نا دودھ کا استعمال کریں. صحیح ہے, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. اور ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. داؤد مکی اور ابو بکر مکی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گزارش کرتے ہیں. جی بسم اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں محمد اسد کی جانب. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم ماشاءاللہ سے بات کر رہے تھے
ڈفرینٹ چیزوں پہ. اور پھر لاسٹ میں میرا سوال یہ تھا کہ ہم جو بھی اکاؤنٹس اپنے مینیج کروانے چاہتے ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, کیا پیکیجز ہوں گے, آپ نے بتایا. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ٹائم کو دیکھتے ہوئے. دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ ڈیجیٹل دور کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. دیکھیں ایک آرگینک مارکیٹنگ ہوتی ہے جو بیسیکلی ہم ایک ایگزامپل دے رہا ہوں صرف فیس بک سے ابھی میں, کہ ہم نے ایک فیس بک کا پیج کریٹ کیا اور اس کو آرگینک یعنی کہ خود ہی پروموٹ کرنے لگے یا پھر کسی بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور وہ ڈیلی اس پہ پوسٹیں لگاتا رہا. صحیح. لیکن اب ڈیجیٹل طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو کارڈ کے تھرو یا کسی بھی ویزا کارڈ کے تھرو ہم اس کو ڈیجیٹل طریقے سے پروموٹ کریں. اچھا. اور اس پہ ڈالرس لگتے ہیں. صحیح. اچھا ڈفرینٹ کرنسیز لگتی ہیں. اب مختلف بزنس مینس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ ہمیں کتنے کا پیکیجز دے رہے ہیں اور کیا پیکیج دے رہے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی $50 لگا رہے ہیں تو لازمی ہے کہ پھر وہ $50 کے ہی ریچ آئیں گے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. بالکل. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ڈیلی $200 لگا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ریچ بڑھ جائیں گے, کیونکہ یہ سب پیکیجز جو ہیں یہ فیس بک کے بلٹ ان فنکشنز ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اس میں ہم کچھ رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں, بس ہم ایک سروسز دیتے ہیں. ہاں اس کو لگانے کا جو طریقہ ہے اور ڈفرینٹ ٹولس ہیں, ڈفرینٹ سافٹ ویئرس ہیں ہمارے پاس جس سے بہتر طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. جبکہ ایک نارمل شخص جو ہے جس نے کوئی کورس وغیرہ نہ کیا ہو, ان ایجوکیٹڈ ہو اس فیلڈ کے اندر, تو وہ اس طریقے سے پروموٹ نہیں کر سکتا جس طریقے سے ایک پروفیشنل آدمی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر سکتا ہے. تو کوشش یہ کریں اگر کسی سے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروا رہے ہیں تو اس کا پروفیشنل ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. اگر آپ ویزا کارڈ وغیرہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کی اگر جو ڈیٹیل ہے وہ بالکل جاتی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ وغیرہ خالی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کی جو سیکیورٹی ریزنس ہیں اس وجہ سے آپ کسی پروفیشنل شخص سے ہی جو ہے یہ کام کروائیں جو اسی چیز کا جو ہے وہ ماسٹر ہو. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. بالکل. جی بالکل. مجھے آپ یہ بتائیے کہ بزنس مین اگر میں آپ سے اگر کوئی میں بات کروں جی سر کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ میری کمپنی کے اس سسٹم کا سنبھالیے, بالکل, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ منیمم آپ کی جو ایک فیس ہوگی وہ کیا ہوگی, نمبر 1. جی. اور نمبر 2 یہ کہ کتنے پیسے کتنے ڈالر پر ڈے کے حساب سے میں انویسٹ کروں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں جی ایک پراپر ریچ ملے گی, مجھے پراپر چیز آئے گی میرے سامنے. وہ بتائیے. دیکھیں اس میں ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کا کوئی نیو پیج ہے تو پہلے کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈائریکٹلی اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر بوسٹ لگا دیتے ہیں. وہ نہیں ہم نے کرنا. پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھی پوسٹ بنانی ہے اور کچھ دن تک پوسٹ لگاتے رہنا ہے. چینل کو گرو کرنا ہے. جب ہمارا اسٹرکچر ایسا ہو جائے کہ ہمیں خود سے دیکھنے میں اچھا لگے اور ہم کچھ لوگوں سے رائے لیں کہ اب ہمارا پیج کیسا لگ رہا ہے, ایگزامپل 2 منتھ 3 منتھ, جب وہ اتنا میچور ہو جائے اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر اس کو ڈیجیٹل طریقے سے مارکیٹ کرتے ہیں تو پھر ایک الگ رزلٹ آتا ہے. ورنہ تو تقریباً اگر $10 بھی لگائیں گے نا تو صرف 2 یا 3 لائکس. اچھا اس کے اندر آپ مجھے بتائیں گے جو آپ جو فیس چارج کرتے ہیں اس پہ ہم بیسک اس میں نہیں جو آپ فیس چارج کرتے ہیں اس میں یہ جو پوسٹیں بنتی ہیں آپ کی شامل ہوتی ہیں اس کے اندر, اور وہ فیس کا کرائٹیریا کیا وہ بتائیے مجھے. کلائنٹ ریکوائرمنٹ پیکیج پہ بھی ڈیپینڈ پیکیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر وہ اس سے منیمم پیکیج کیا ہوگا, منیمم پیکیج 20,000 کا ہوگا. اس میں یہ کہ ڈیلی ایک پوسٹ بنے گی, صرف ڈیلی ایک پوسٹ ہوگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کا ٹائم بھی ہمارا ساتھ ساتھ ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں ان سب کا شکریہ, اور ان سے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج لیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے اسٹارٹ کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. میں میسج دوں گا ان بہنوں کو, ان ماؤں کو اور ان بیٹیوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں سحری افطاری ہمیں یاد رکھتی ہیں, اور یہ ان کی مہربانیاں ہیں کہ آج ہم یہاں سارے موجود ہیں. بالکل بالکل ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات کہی ہے. اور یقیناً یہ جتنا بھی آپ نے جو میسج کیا اور جتنی بھی ہماری بہنیں دیکھ رہی ہوں گی نا اور مائیں اسپیشل, ان سب کو تھینکس, بیکاز کیونکہ پورے رمضان المبارک میں وہ جس طرح سے کچن میں کھڑی ہو کے اپنے گھر والوں کے لیے یہ سارے اہتمام کرتی ہیں, ان سب کو سلوٹ اور ان سب کو سلام ہے. جی طاہر بھائی اس سے ریلیٹڈ کچھ کہیں گے یا ہٹ کے؟ نہیں میں بالکل ہٹ کے کہوں گا کچھ نہ کچھ. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مثبت رویہ رکھیے. کوشش کریں کہ منفی رویے سے بچیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ارسلان اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے جاتے جاتے؟ میں یہی میسج دوں گا کہ آپ کوشش کیجیے گا کہ رمضان کی طاق راتیں اس میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کریں تاکہ آپ کو شب قدر مل سکے. بالکل. جزاک اللہ.
جی اچھا میرا میسج آج کا یہ ہے کہ تمام بچوں کے لیے اکاؤنٹس بنا لیں اور نہیں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنی کمپنی ٹھیک رکھیں. صحیح بالکل. دیکھیں کہتے ہیں کہ a man is known by the company he keeps. اگر ہماری کمپنی اچھی ہے تو آٹومیٹکلی ہمارا جو ہے وہ سراؤنڈنگ اچھے ہونے. کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں جانے سے پہلے کہوں گا ایک بار پھر سے اپنے جی ہم اپنے گفٹنگ پارٹنر ہاشمی سرما والا جو خاص طور پر جن کا ٹائٹل ہے ویژن فار آل, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. موسیٰ کیٹل فارم کا شکریہ, حبیب ہومیو کلینک کا شکریہ, اور تمامی اسٹاف جو کیمرہ مین, ٹیکنیشین اور ایڈیٹرز اور ہمارے پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر غلام محی الدین صاحب, ان تمام کا شکریہ جو بیہائنڈ دا سین ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ناظرین تک پہنچ رہی ہے. اور ناظرین آپ کا شکریہ کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, محبت دیتے ہیں ہماری ٹیم کو, ہمارے پینل کو. بالکل. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے لیے بھی کچھ کہہ دیں 2-4 لفظ. یہ بچے تو اب اسٹار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو بکر مکی اور داؤد مکی اب اسٹار بن چکے ہیں, اور ان کی فالوونگ اب شروع ہو گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں اگر یہ نہیں ہو تو کہ بھیا مکی برادرز کہاں پر ہیں. بالکل بالکل. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بولیں. جی جی بولیں. کچھ کہہ لیں کوئی اس ٹرانسمیشن کے بارے میں آپ کہہ لیں. کوئی ڈائریکٹر پروڈیوسر ہمارے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن سجائی ہے, انہوں نے ان کے بارے میں. ٹرانسمیشن تو ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ صرف غلام محی الدین کی وجہ سے, بنو یوتھ کی آواز کی وجہ سے دیکھ پا رہے ہیں ٹرانسمیشن, اور اس کو چلانے میں سب سے زیادہ ہاتھ غلام محی الدین کا, ڈائریکٹر جو ہے ہمارے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھوٹے سے بچے ہیں لیکن ان کی انفارمیشن کیسی ہے, ان کا نالج کیسا ماشاءاللہ سے. بالکل بالکل. اور ناظرین ہم چاہیں گے آپ سے اجازت, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کا احسان ہے